کہ 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ انسان جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کا قتل کرے گا، جبکہ یہ قتل نہ کسی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہو، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ اور جو شخص کسی انسان کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے قتل کا ارادہ تب کرتا ہے جب اس کے دل سے انسانیت کی عزت کا احساس ختم ہو جائے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی انسان پر بھروسہ نہ ہو۔ زندگی کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اس زمین پہ نمودار ہوئے ہیں، اور پھر کچھ سال بعد وہ مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ڈھیر و دولت پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی اپنی استقامت پر کھڑے رہے، ورنہ زیادہ تر لوگوں میں دولت پانے کے بعد انسانوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور انسان غرور کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب وہ اپنے غرور کی وجہ سے نشان عبرت تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی عبرت انگیز مثال قارون کی ہے۔ نمبر 3، وہ انسان جس نے لوگوں پر جھوٹی باتیں کہیں اور جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس انسان نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ پاک جہنم کے پل پر اسے روک لیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے کہے گے کے مطابق عذاب پا لے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگا جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ انسان جس کے پاس ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی سب سے تلخ ترین حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہوتی ہے۔ انسان اور جانور، ہر ذی روح اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، اور یہ چیز اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ انسان جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس سے جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر سکتا ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دلی اور دماغی طور پر وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں تو اس کی وجہ آپ کو جو بھی لگے، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ جن انسان کو نیند کی کمی رہتی ہے ان کا ذہن زیادہ تر بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر کر دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو صحت مند والی اچھی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔